شادی کے 2-4 مہینے کے بعد وہ ایسا بیوی کا غلام ہوتا ہے کہ پھر اپنی اماں سے کہتا ہے چپ چپ تو نہیں سمجھے گی. کوئی بات ہو رہی ہے کہتا ہے تو نہیں سمجھے, تو بیچ میں کیوں بولتی ہے, تو نہیں سمجھے گی. اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی اس ماں سے جو بچپن میں تیرے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ تو دودھ کے لیے رو رہا ہے یا تیرے کاندھے میں یا پیٹ میں درد ہے, جو بچپن میں تیری چیخ اور تیرے رونے کی آواز سے پہچان لیتی تھی کہ تجھے بھوک لگی ہے یا تیرے جسم کے کس حصے میں درد ہے. تو اس ڈاکٹر سے, اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا, کتنی بھی بڑی وہ MBBS اور MS اور MD کی ڈگری لے لے, ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کیونکہ ماں پہچانتی ہے کہ بیٹا یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے میں بھوک چھپی ہے یا کہیں درد چھپا ہے. میرے بھائیوں, اس ماں سے کہتے ہو تم, اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی جو بچپن میں تیرے رونے کی آواز سے سمجھ جایا کرتی تھی. جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو جانتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے, تو تیرا ارادہ کیا ہے, تیرے پیٹ میں درد ہے یا تیرے جسم میں درد ہے یا تیرے سر میں درد ہے, وہ اس وقت تجھے سمجھتی تھی. اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, آج اتنا عقل مند ہو گیا ہے, آج تیری پوزیشن اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ تو اپنی ماں سے اتنی جرأت اور اتنی ہمت کہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو نہیں سمجھے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی, پھر 1-2 سال کے بعد پھر اچانک گھر میں آئے ابراہیم. اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے, دروازے کو دستک دی, وہ دوسری بیوی نکلی, دروازہ کھولا, کہیے چاچا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارے ہسبینڈ سے ملنا ہے. کہ وہ تو نہیں ہے, جنگل میں گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. اچھا تم کیسے رہ رہی ہو؟ الحمدللہ, گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. فرمایا میری بیٹی جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, انہوں نے سلام کہا ہے, اور چلتے چلتے اس نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا, اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے, یہ عورت بھی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا, بدلنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام خوش ہو کر کہنے لگے میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور گھر کی چوکھٹ تم ہو. انہوں نے کہا برقرار رکھنا, اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھنا یہ اللہ کی بڑی نیک و فرما بردار بندی ہے. باپ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو اچھی بہو بیوی ملے, مجھے اچھی بہو ملے. اور جہاں بیٹوں کے حق ہیں باپ کے اوپر, وہاں حق ایک یہ بھی ہے کہ وہ اچھی اور دیندار لڑکی سے شادی کرائے. آج کن سے شادیاں کرا رہے ہو اپنی بیٹیوں کی؟ ماں باپ. پہلی بات تو ماں باپ کو بیچاروں کو تو اب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے, اب تو لڑکے اور لڑکیاں خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. اب تو ماں باپ بیچارے ان کی بات مان لیتے ہیں, اگر نہیں مانیں گے تو یہ لڑکی میری بیٹی میری ناک کٹا کے رکھ دے گی اور مجھے بدنام کر دے گی, اس لیے جہاں چاہ رہی ہے وہاں کر دو بس. تو یہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم غور کریں, جہاں تھوڑی بہت انسانیت باقی ہے, تھوڑا بہت دین باقی ہے, جہاں کی اولاد آج کی شادی کے معاملات اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, وہ ذرا غور کریں ان کے ماں باپ کی اپنے بچوں کی شادیاں کس جگہ کرا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا, اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میری اولاد ایسی, میرا بیٹا ایسا, میرا کہنا نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کے سامنے اتنا ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, اپنے باپ کو ستاتے ہو, اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کو رلاتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. بہت کوئی ڈانٹنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین ہو گئی بات. کہاں, میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے کہ آپ نے بیٹے کا حق تو بتا دیا بیٹوں کے, یہ باپ کے ساتھ یہ کریں ٹھیک ہے, لیکن باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کچھ حق ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. جب وہ پیدا ہو تو اس کو اچھی تربیت دے, 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اچھا نام رکھے, اور جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کی دیندار اچھے گھرانے میں نیک گھرانے میں اس کی شادی کرا دے. یہ ہے باپ کا حق اولاد پر. تو اس بچے نے کہا, لڑکے نے, امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام میرے ساتھ کیا ہے؟ جب میں پیدا ہوا 7ویں دن کا تھا تو میرا عقیقہ نہیں کیا,
نام میرا رکھا، تو جانتے ہو اس نے نام میرا کیا رکھا؟ عربی میں ایسا لفظ بتایا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. اس نے میرا نام رکھا کھٹمل. اور تیسرا، جب میں بڑا ہوا تو شادی کرا دی ایک مجوسی لڑکی کے ساتھ، ایک انپڑھ جاہل گوار جو جانتی نہیں ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، اس نے ایک نافرمان عورت کے ساتھ میری شادی کرا دی. تینوں کام اس نے نہیں کیے. پھر حضرت عمر فاروق نے باپ کو ڈانٹا، کہا بیٹے کی شکایت کرتے ہو، اپنی غلطی نہیں بتاتے ہو کہ تمہاری غلطی کیا ہے؟ تم نے جب اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اب بھگتو، دیکھو، اور اب یہ سارے ظلم و زیادتی سہو، اب تو تمہیں سہنا پڑے گا. میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے. علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بوڑھی ہے. کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے، میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں. اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا. اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی. اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا. اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی. اس نے اپنے کاندھے پر، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا. اس نے 1 چکر پورا کیا، 2 چکر پورے کیے، 3 چکر پورے کیے، 4 چکر، 5 چکر، اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6واں چکر لگانے لگا تو اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاتے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک 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 چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب اس نے 6 چکر 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم. اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر. یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں. میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے. امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا. اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو. اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا. فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پائخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا، تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، جو اس نے کی آواز نکالی، آئے میرے دوست، ابھی تو تو نے اپنی ماں کی پہلی کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے، کہتا ہوں کیا؟
ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ ہے ماں کا مقام, یہ ہے ماں کا مرتبہ, یہ ہے ماں کا درجہ. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے. آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں, کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں, لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں. عبادت بھی شرط کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو. میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزہ رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے ناراض نہیں ہیں. نمازیں پڑھتے ہو تو سوچ لینا, سردیوں میں دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر تہجد پڑھتے ہو اور ماں باپ ناراض ہے تو سوچ لینا کہ تمہاری یہ رات کی عبادت اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ان چیزوں پر ذرا غور کرنا. 2 چیزیں ہو گئی, تیسری چیز پر آئی ہے. ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جس پر 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. تیسری چیز پر غور کیجئے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا, کسی بھی حالت میں فرض نماز مت چھوڑنا. اگر فرض نماز چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری ہٹ جائے گی, اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاؤ گے. اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں تمہاری زندگی. اوفو, کیا زبردست پوائنٹ. کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا. باپ بیمار ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اب اذان ہوگی, اس کے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. باپ میرا سیریس ہے, جلدی سے فون کرو, ایمبولینس بلاؤ, یا جب تک گاڑی نکل رہی ہے تب تک وضو بناؤ اور اپنے گھر میں فرض پڑھ لو 4 رکعت ظہر, اور جلدی سے اپنے باپ کو لے کر پہنچو ہاسپٹل کے اندر. یہاں سنتیں چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باپ کی حالت دوسری ہے, لیکن فرض نماز تمہیں ادھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. لہذا جلدی سے وضو بناؤ. اب مسجد میں مت جاؤ, مسجد میں جاؤ گے 15 منٹ انتظار کرو گے, پھر امام صاحب پتہ نہیں کتنی لمبی نماز پڑھائیں. جلدی سے وضو بناؤ گھر پہ اور 4 رکعت ظہر کی پڑھو اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو, انا اعطیناک الکوثر, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اور جلدی سے سلام پھیرو اور اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو لے کے ہاسپٹل پہنچو. ہاسپٹل میں بھرتی کر لو, آئی سی یو میں بھرتی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ادھر بھی جلدی سے وضو بناؤ, عصر کی نماز پڑھ لو. اور اگر دیکھ رہے ہو کہ باپ زیادہ سیریس, ماں زیادہ سیریس, تو جلدی سے 4 ظہر پڑھ لو, 4 اسی کے ساتھ عصر پڑھ لو اور جلدی سے لے کے چلو, کیونکہ اس وقت آپ کی کنڈیشن دوسری ہے, بیٹے کی کنڈیشن دوسری ہے. میرے بھائیوں, لیکن نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے. حالت تندرستی میں اور اچھی خاصی حالت میں چھوڑ دینے والوں, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو. کہتے ہو مولانا صاحب روزی نہیں آ رہی, روزی آئے گی کیسے؟ روزی کی دعا تو اللہ نے نماز میں بتائی ہے. جب ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہو اور دوسرے سجدے میں جاتے ہو تو سجدے, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو دعا پڑھتے ہو, میرے بھائیوں, سب سے افضل اور سب سے اچھی دعا تو مسلم شریف کی حدیث کی یہ ہے, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما, اللہ میری مغفرت فرما. لیکن میرے بھائیوں, ابو داؤد اور سنن نسائی کی دیگر دوسری روایتوں میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ بین السجدتین, سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. دیکھیے سجدے میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں آپ رزق بھی مانگ رہے ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی, اللہ مجھے رزق حلال دے. آپ نے ظہر کی 10 رکعتیں پڑھی, 10 بار آپ نے کہا ورزقنی. آپ نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھی, 2 سنت 2 فرض, آپ نے 4 مرتبہ کہا ورزقنی, اللہ مجھے رزق حلال دے. آپ نے عصر کی, اگر مسجد میں پہلے پہنچ گئے تو 4 سنت اور 4 عصر فرض پڑھ لی تو 8 رکعتیں پڑھی, 8 مرتبہ آپ نے کہا ورزقنی. مغرب میں 5 مرتبہ آپ نے کہا ورزقنی. شام میں کم سے کم 7 رکعتیں ہیں, 4 فرض 2 سنت اور 1 وتر, آپ نے 7 مرتبہ کہا ورزقنی. غور کرو, جو اتنی بار اللہ سے رزق مانگے گا, روزی مانگے گا, اللہ اس کو مایوس کرے گا, اللہ اس کو نراش کرے گا, اللہ اس کو نا امید لوٹائے گا؟ نہیں. تو آپ کو رزق حلال مانگنے کی دعا اللہ نے بتائی ہے, اور وہ ہے نماز. نماز ہی نہیں پڑھو گے, اللہ سے مانگو گے ہی نہیں, تو اللہ کیوں دینے لگا تمہیں؟ اور دے گا بھی تو ایسے ہی دے گا. 5000 کمایا, گھر پہ آئے, بیٹا بیمار, ڈاکٹر نے کہہ دیا آئی سی یو میں رکھا جائے گا, خرچ کرو 50,000.
کمایا 10,000 گھس گیا 50,000. کیوں؟ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. ذکر سے اعراض کرنا. آج ایک دل چاہتا کہ تم کو ایک قیمتی بات بتا دوں, سنیے. اعراض کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز چھوڑتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, یا جمعے پڑھتے ہیں, 8 دن مسجد میں نہیں آتے ہیں, 7 دن غائب. ان کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. وہ جانے, ان کا رب جانے, ان کو کیا عذاب ہوگا کیا نہیں, وہ اللہ جانے, ان کا رب جانے, اور آپ جانے. میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر. اذان ہو رہی ہے, 5 کسٹمر رہ گئے ہیں, ان کو نپٹا دوں تب جاؤں گا. جلدی آپ نے ان کو سودا دی دکان سے, جب تک بند کر کے جا رہے ہیں پتہ چلا جماعت ہو چکی ہے. ہم ڈاکٹر ہیں, ہمارے پاس مریض آیا ہوا ہے بخار کا اور زکام کی دوا لینے کے لیے, اور اذان کی آواز آ گئی. ہم نے سوچا 2 مریضوں کو دوا دے دوں, اس کے بعد جا رہا ہوں. جب تک 2 مریضوں کو ہم دوا دے رہے ہیں اور جب تک ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہو گئی. یہ ہے نماز سے اعراض. پڑھ رہے ہیں آپ لیکن جماعت کو آپ نے ترک کر دیا اور جماعت چھوڑ دی. یہ ہے نماز سے اعراض. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے جو نماز سے اعراض کرے گا, روگردانی کرے گا, ہم اس کی روزی کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی. بند نہیں کہا اللہ نے, یہ نہیں کہ ہم روزی بند کر دیں گے, تنگ کر دیں گے. تنگ کا مطلب یا تو بہت مشکل سے اس کو روزی روٹی ملے گی, یا بہت آسانی سے ملے گی لیکن رکے گی نہیں اس کے پاس. آج کتنے لوگ ہیں ایسے, مولانا صاحب بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے. کبھی اس کو کینسر, کبھی اس کو ٹی بی, کبھی اس کو بیماریوں نے گھیر لیا, لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے, اعراض کو سمجھ لے. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا. بچہ رو رہا ہے, ماں ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی, ریموٹ اس کے ہاتھ میں, ساس بھی کبھی بہو تھی, بیوی ماں اس بچے کی ماں دیکھ رہی, ساس بھی کبھی بہو تھی, ناٹک, چپس کھاتی جا رہی, چائے پیتی جا رہی ہے, ناٹک دیکھتی جا رہی, ڈرامہ. ادھر بچہ رو رہا ہے, ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے, لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا, 10 منٹ اور دیکھ لوں. بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا. جب سیریل ختم ہو گیا ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا, روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا, جماعت ختم ہو گئی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے, جماعت ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد, تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی, آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے. آپ کہہ دو کہ جا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد بھی تمہیں دوں گا, جاؤ نماز پڑھ لو اس کے بعد آنا. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا. آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے, رزاق وہ ہے, روزی روٹی دینے والا وہ ہے, روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے. آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا. جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے, فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے. اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے % مسلمان ہو, اسلام میں داخل ہو یا نہیں, ایسا کرتے ہو یا نہیں. اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے, اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ, اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ, اس کو وہیں رکشہ روکنا پڑے گا, فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا. مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو,
उलमा की मौजूदगी में फतवा आपके सामने दे रहा हूं, और ये फतवा मेरा नहीं, अब्दुल्ला इब्न बाज का फतवा है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है। और फतवा ये है कि हर वो नौकरी, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार हराम है इस्लाम के अंदर। जिस कारोबार की वजह से और जिस बिजनेस की वजह से आपकी नमाज छूट रही हो, इस्लाम में उस कारोबार को हुर्मत हराम करार दिया गया है। ऐसे कारोबार को इस्लाम ने हराम करार दिया है जिस कारोबार की वजह से आपकी नमाज तर्क हो रही है। नमाज ही नहीं तो फिर मुसलमान किस बात का, नमाज ही नहीं तो फिर इस्लाम का मानने वाला किस बात का। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बेबाक हैं अपने अंदाज में। मैंने कह दिया, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार, हर वो नौकरी, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। मौलाना साहब मेरा मालिक बहुत बदमाश है, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। छोड़ दो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, वो प्राइवेट कंपनी का मालिक रोजी देने वाला नहीं है। अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मेरे भाइयों, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़िए और इस तौहीद के साथ नमाज पढ़िए। और चौथी चीज और बताऊंगा मेरे भाइयों, 10 चीजों पे हम नहीं चल पाएंगे। चौथी और आखिरी चीज मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आज हमारी नौजवान नस्ल इसकी तरफ भाग रही है, इसलिए ये भी सुन लो, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन। और आए मास, कभी किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। शराब मत पीना वैसी हराम हो गई, लेकिन शराब का नुकसान क्या बताया? फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन, हर बीमारी, हर बुराई की जड़ है। यानी आप शराब पिएंगे तो कोई भी गुनाह कर सकते हैं। शराब पी के आदमी घर में आया, माँ ने डांटते हुए, अच्छा तू शराब पी के आया कमीने, बेगैरत, शराब पी के आया, हट हट, तेरी माँ का, तेरी अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली दे रहा है, अपनी बहन को ही गाली दे रहा है, अपनी बेटी को गाली दे रहा है। इससे बड़ा कमीना और इससे बड़ा रजील इंसान कौन हो सकता है जो शराब के नशे में आकर अपनी माँ को गाली दे, अपने ही बाप को गाली दे, अपनी बहन को और अपनी बेटी को गाली दे, अपने भाई को गाली दे। इससे बड़ा कमीना इंसान और कौन हो सकता है? मैंने खुद दिल्ली के अंदर देखा है, नाली में पड़ा, बीच सड़क पे पड़ा, पुलिस वाले लाठी मार के हटा रहे, अरे यहाँ मंत्री की गाड़ी जाने वाली, कमीना, हट 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 हट। तो हंसते हुए कहता, कौन मंत्री, ओधी मोदी सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराब है नशे में, पुलिस वाले कहे कमीने ये तो हमारी ड्यूटी नौकरी हटवाएगा, हट हट हट, उसको डंडे मार रहे हैं। तो कौन गुजर रहा था? मंत्री आ रहे हैं, हट यहाँ से। तो कौन मंत्री, मोदी मोदी सब मेरे बाप के नौकर। शराबी की नजर में कोई किसी की हैसियत नहीं होती, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज पी है उसने उसकी अकल को खराब कर दिया, उसकी अकल को ढांप लिया, इसलिए उसकी नजर में बड़ी से बड़ी शख्सियत भी कुछ नहीं होती है। जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो नबी के चचा हजरत हमजा ने शराब पी ली थी, और एक गाना गाने वाली के गाने के जोश में आकर उसने कहा, अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, आए हमजा तू तो मोटी ऊंटनियों के लिए है। हजरत अली की ऊंटनी वहीं पर चर रही थी, चारा घास खा रही थी। हजरत हमजा को जोश में चढ़ा दिया कि ये ऊंटनी का कलेजा हमें मिल जाए तो कितना अच्छा। वो गाने वाली थी और हमजा शराब के नशे में थे, उठाई तलवार, खंजर ऊंटनी का पेट चाक किया और कलेजा निकाल के लाए, उसको दे दिया, ले। हजरत अली आए, कहा ये तुमने क्या किया? मेरी ऊंटनी, अरे जा हट यहाँ से, शराब के नशे में हजरत अली को भगा दिया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी से शिकायत की, अल्लाह के रसूल उनके साथ आए, जब आए कहा, चचा ये क्या कर दिया तुमने? अली की ऊंटनी को खंजर मार के मार डाला, उसका कलेजा निकाल लिया। हजरत हमजा शराब के नशे में थे, बुखारी की रिवायत, हजरत हमजा शराब के नशे में अल्लाह के रसूल से कह रहे, चल हट, तू तो मेरे बाप का नौकर है, तू तो मेरे बाप का गुलाम है। मेरे भाइयों, शराब के नशे में जब एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह को ऐसा कह सकता है तो इसका मतलब यह है कि शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है। शराब इंसान के अंदर से इज्जत, रिस्पेक्ट और अदब को खींच लेती है। इसलिए नौजवानों, शराब जैसी मनहूस चीज को अपने मुआशरे से दूर रखिए, अपने समाज से दूर रखिए।
देखिए। आपको मालूम एक सुनन नसई का वाक़या सुना कर अपनी बात को खत्म कर दूंगा मेरे भाइयों, जरा सुनिएगा सुनन नसई की रिवायत। एक औरत बेवा थी उस जमाने में, पुराने जमाने की बात। हजरत उस्मान इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक औरत का शौहर मर गया। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसकी नौकरानी को, लौंडी को उसकी बदजनी के बारे में मालूम था। वो नौजवान लड़कों को तलाश करती रहती थी और अपना इरादा जाहिर करके उनसे गलत काम करवाती थी। एक दिन नौकरानी ने बताया कि एक नौजवान है, बड़ा नेक है, नमाजी है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत शरीफ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। कहा कि उसको बुला कर लाओ। नेक आदमी, बहुत नेक इबादत गुजार आदमी। इसकी नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन तुमको बुला रही हैं, तुमसे कुछ कपड़ा खरीदना चाहती है, क्योंकि वो कपड़ा बेचा करते थे, अपने सर पर गठरी लाद कर कपड़ा बेचते थे। तो उन्होंने सोचा चलो कपड़ा खरीदेगी, हम दे देंगे। वो उसके साथ चले गए। नौकरानी उनको लेकर दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरे दरवाजे के अंदर ले जाती है। जैसे दरवाजा घुसते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। ये हजरत कह रहे हैं साहब कहाँ लेके जा रही हो? कहा कि बस एक दरवाजा और है। वो और अंदर ले गई, दरवाजा बंद, सामने वही बेवा औरत बैठी हुई है जिसका शौहर मर चुका है। उसने अपनी नौकरानी को इशारा करके कहा कि तुम जाओ, और उनसे कहने लगी कपड़ा दिखाओ। और जैसे ही कपड़ा दिखाया, कहा ये कपड़ा। वो करीब आती गई और आते आते कहने लगी उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ गलत काम कीजिए। इन्होंने कहा रे हटो, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ये भागने लगे। उन्होंने कहा भागने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहा कि तुम डरो, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उस औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे साथ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कहा कि नहीं करूंगा। कहा इधर अंदर आओ। उस एक और दरवाजे के अंदर ले गई। क्या देखती है कि एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है। उस लकड़ी की टेबल पर एक खूबसूरत छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 5-6 साल रही होगी, खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है, और उसी टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर जाकर ये औरत बैठ गई। इसने कहा कि देखो तुम बड़े नेक हो, शरीफ इंसान हो, मेरे चीखने की देर है, मेरे चिल्लाने की देर है, चारों तरफ से तुम घेर लिए जाओगे और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि साथ में ने मेरी इज्जत को छलनी कर दिया। बस तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी शराफत नीलाम हो जाएगी और लोग कहेंगे अच्छा दिन में इबादत और हाल ये है, अल्लाह की इबादत भी करते हो और औरतों के साथ ये गलत काम भी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अर्थी निकल जाएगी। चलो 3 ऑप्शन देती हूं मैं तुम्हें, इन तीनों में से कोई एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनन नसई की रिवायत। अल्लाह हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस औरत ने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, आए हजरत जी मेरे साथ जिना करो, आओ मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए। कहा नहीं। दूसरा ऑप्शन बताओ? का दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बच्चे को कत्ल करो, ये छुरी रखी हुई है, इसको मारो। कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो कहा फिर शराब पियो, ये पूरी बोतल जो रखी हुई है इसको पी लो और जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। 3 काम में से कोई एक काम तुम्हें करना है। इन्होंने नजरें आसमान पे डाली, का अल्लाह जिना करना भी हराम, कत्ल करना उससे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कत्ल। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो इसको मैं मारूं? कत्ल नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि औरत मुझे बुरे काम के लिए उकसा रही है कि बुरा काम कर लो, मैं ये भी नहीं कर सकता। और अल्लाह मैं कत्ल भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता कि इसके साथ मुकाला करूं। इन दोनों से शराब पीना तो छोटा गुनाह है, चलो यही पी लेता हूं क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है और जान बचाना भी जरूरी है, तो चलो हराम चीज पी लेता हूं। ये जिना तो नहीं है, ये कम से कम कत्ल तो नहीं है, किसी को बेकसूर तो नहीं मार रहा हूं और इसकी इज्जत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं। ऐ अल्लाह मेरे जुर्म को माफ कर देना। उसने ये कहकर शराब की बोतल उठाई और पूरी की पूरी बोतल वो शराब की पी जाता है। उस औरत ने कहा रुको, अभी चले जाना। थोड़ी देर रोका, शराब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जब शराब पीने के बाद इसकी अक्ल खत्म हो गई और चली गई और ये नशे में धुत हो गया तो इसके हाथ में छुरी दी, कहा इस बच्चे को कत्ल करो। उसने शराब के नशे में आकर उस बच्चे को कत्ल भी कर डाला।
اس بچے کو مار بھی ڈالا، پھر اس عورت نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر سوار کیا، اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بھی کپڑے اتارے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، پھر وہاں سے یہ بچا اور آیا، مایوس رہا پوری زندگی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ میرے بھائیوں کہ کہاں تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھا، یعنی شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر بیٹھا، اور شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کر بیٹھا۔ شراب تو پی تھی، یعنی شراب نے اس سے سارے گناہ کروا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شراب کو چھوڑنا پڑے گا، نماز پابندی سے پڑھنا پڑے گی، اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کے لیے ہم اپنے رب کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، آپ کو شرک سے بچنا پڑے گا، آپ کو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یتیموں کو دیکھنا پڑے گا۔ 10 چیزیں تھیں، لیکن میری ہمت اب جواب دے چکی ہے، کنٹینیو پروگرام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب میرے بھائیوں میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔